الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی تراویح میں حسب معمول سوا پارہ پڑھا گیا ہے۔ آج تراویح میں سورہ انفال سے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے۔ انفال یہ اصل میں مال غنیمت کی ایک قسم ہے، چونکہ اس صورت کے اندر جہاد کے احکامات بھی نازل ہوئے ہیں اور مال غنیمت سے متعلق ذرا اللہ جل شانہ نے وضاحت اور توضیح فرمائی ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہو، تو اس کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے پوری صورت کا نام سورہ انفال ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے جہادی احکامات میں سے ایک حکم اہل ایمان کو یہ ارشاد فرمایا کہ ظاہر دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے سب سے پہلے تو اللہ جل شانہ کی ذات میں توکل بھروسہ ہو اور اللہ جل شانہ سے اپنا تعلق مضبوط ہو، وہ تو ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس صورت کے اندر ایک بنیادی طور پر یہ حکم ارشاد فرمایا کہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے ظاہری طور پر جنگی ساز و سامان ہونا چاہیے، اور جنگی ساز و سامان کی اللہ جل شانہ نے تیاری کا حکم دیا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے، جتنا ہو سکے جنگی تیاری کرو، جنگی ساز و سامان تیار رکھو، قوت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جوش کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں اپنا ہتھیار تیار رکھو، تاکہ اللہ کے رسول کا ڈر اور خوف دشمن کے دلوں میں ہو، تمہارا رعب بھی دشمن کے دلوں کے اندر ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ دشمن کو ہماری نمازوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے روزوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہماری دیگر حج اور عمرے کی عبادات سے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس طرح کے ایونٹ وغیرہ میں، اس طرح کی جو ہمارے عبادات کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بلکہ وہ لوگ ساتھ دیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ اب جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یورپ میں یہود و نصارہ مسلمانوں کے لیے سستے بازار لگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے لیے چیزوں کے جو نرخ ہوتے ہیں، پرائز اور قیمتیں ہوتی ہیں، وہ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ روزہ رکھیں گے مسلمان۔ اور اسی طریقے سے امریکہ وغیرہ میں نماز مسلمان پڑھتے ہیں تو ان کو سیکورٹی دی جاتی ہے کہ بھئی ان کی حفاظت کرو۔ تو دشمن کو اگر کسی چیز سے تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، ان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے، تو وہ یہی ایک شریعت کا عمل ہے جس کو جہاد کہتے ہیں۔ اسی جنگی ساز و سامان کے بارے میں شریعت کہتی ہے جتنا ہو سکے بناؤ، لیکن آج مسلمان اس چیز میں بہت پیچھے ہیں۔ دشمن اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، یہود و نصارہ نئی سے نئی ٹیکنیکل چیزیں اور ٹیکنالوجی تیار کر کے مسلمانوں کے سامنے لاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ معاف فرمائے ہمیں کہ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ یہود و نصارہ اپنے ہتھیاروں کو مسلمانوں کے اوپر آزماتے بھی ہیں، تجربہ بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو انہوں نے اس طرح کے بین الاقوامی اور انٹرنیشنل قوانین کے اندر جکڑا ہوا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں بنائی جا سکتی ہیں۔ تباہی دنیا میں جو چیزیں تباہ کن ہتھیار اور ایٹمی ہتھیار اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تمہارے پاس، خود بناتے ہیں، خود اپنے آپ کو قانون سے ماورا کر رہے ہیں، خود تیاری کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں اور مختلف قسم کے قوانین لاگو کرتے ہیں کہ تم اس طرح کے ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتے ہو، نہیں رکھ سکتے ہو۔
حالانکہ ہمیں تو اللہ کا حکم ہے کہ جنگی ساز و سامان اور ہتھیار بناؤ، لیکن آج ماحول ایسا ہو گیا کہ ان کی دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان حکمران بھی مسلمانوں کو ان چیزوں سے دور کر رہے ہیں اور ان چیزوں کی نعوذ باللہ نفرت بٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود جہاد کیا، میدان میں نکلے، آپ علیہ السلام ہر وقت ہتھیار سے لیس رہتے تھے، تلوار صحابہ کے ساتھ ہر وقت ہوتی، کبھی انہوں نے اسلحہ کو نیچے نہیں رکھا۔ لیکن آج اگر مسجد میں قرآن کا درس دیتے ہوئے بھی امام صاحب کہیں جہاد کی بات کر لیں تو بسا اوقات لوگ حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یار مسجد میں تو صرف نماز روزہ زکوٰۃ کی بات ہونی چاہیے، یہ جہاد کی بات کہاں سے آ گئی، یہ ہتھیار کی بات کہاں سے آ گئی، یہ کافروں سے لڑنے کی باتیں کہاں سے آ گئی؟ بھائی یہ بھی دین ہے، جس طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے تو اپنے وقت میں جہاد بھی فرض ہے، یہ یاد رکھیں۔ اگر جہاد نہیں ہوگا نہ ہماری نماز جو ہے محفوظ رہے گی، نہ ہمارا روزہ محفوظ رہے گا، نہ ہمارا حج اور عمرہ محفوظ رہے گا، نہ ہمارے عبادات جو ہے نہ کسی قسم کی محفوظ رہیں گی۔ ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے جہاد دیا ہے اور آج مسلمانوں کو اسی سے دور کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی اس جو ہے مسلمانوں کے اہم فریضے کی اس طرح نعوذ باللہ غلط تصویر مسخ کر کے پیش کی جاتی ہے کہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں، فرقہ پرست ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو ملک دشمن، دین دشمن، اسلام دشمن عناصر ہوتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں یہ ہے جہادی۔ بھائی مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے اپنی جان قربان کرتا ہے اور دشمن کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملک کی افواج جو ہیں وہ اس جو ہے فریضے کو پورا کر رہے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے نظریاتی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، ملک کی سرحدیں، اس پہ کھڑے رہتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے ہر وقت اپنا جو ہے تیار رہتے ہیں کہ جب جس وقت وطن کے لیے، اسلام کے لیے جان دینی پڑے دے دیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے ہمارے 22-23 سال کا ایک نوجوان جو ہے وہ آفیسر تھا، 3-4 نوجوانوں سمیت جو ہے شہید ہو گیا۔ تو یہ اپنے جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ مزید اس کے اندر جو ہے ہمیں متحرک ہونے کی ضرورت ہے اور عوام الناس کے اندر بھی یہ جو ہے فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اسلام کے لیے تیار رہیں۔ یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اسلام کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ تو اس صورت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ایک اور اہم حکم ہے شریعت کا جو بیان ہوا ہے، اس میں مختلف صحابہ کرام کی جو ہے درجات اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ صحابہ میں جو ہے نا سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے، پھر ہجرت کی مہاجرین، پھر ان کے بعد جو ہے انصار کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بدر والے ہیں، پھر احد والے ہیں، پھر ہوتے ہوتے اسی طریقے سے فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، پھر فتح مکہ کے بعد والے ہیں، پھر آخری صحابی تک جو بھی اسلام قبول کر کے جو ہے نبی علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوا ہے، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ درجات اللہ کے ہاں ہیں کہ اللہ کے ہاں کون اونچے درجے میں، کون اس سے نیچے، کون اس سے۔ ہمارے اور آپ کے لیے سارے صحابہ کرام جو ہے مسلم ہیں، ہمارے لیے سب برابر ہیں کیونکہ صحابی ہونے میں سب برابر ہیں۔ تو اس لیے کوئی آدمی آج 1400 سال بعد جو ہے نا قلم لے کر یا ان کی جو ہے تجزیہ کرنے لگ جائے، ان کے بارے میں، ان کے جو ہے نا درمیان فیصلہ کرنے لگ جائے کہ کون ٹھیک تھا، کون غلط تھا، کون پہلے ایمان لایا تھا، کون بعد میں۔ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے کام ہے، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے درجات ملتے ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی اتباع کرنی ہے، بس۔ ہم اس جو ہے درجے کے نہیں ہیں کہ ہم اپنے سے پہلے لوگوں کے اوپر جو ہے نا فیصلے کریں، تجزیے کریں، یہ اپنی عاقبت برباد کرنے والی بات ہے۔
اس کے بعد ہے سورہ توبہ۔ توبہ صورت کے اندر 3 صحابہ کرام کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ ہے، اسی مناسبت سے پوری صورت کا نام توبہ ہے۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کی تفصیلات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، پہلے بھی بیان ہو چکی ہے یہ باتیں۔ اتنا یاد رکھیں کہ جو آدمی اس صورت کو شروع سے پڑھنا چاہے تو شروع میں بسم اللہ پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، کسی نے تلاوت شروع کی ہے، پڑھتے پڑھتے درمیان میں کسی جگہ پہنچے، نشان لگا دیا کہ بعد میں یا کل پڑھوں گا، اب جب بھی آ کر قرآن کھولیں گے توبہ کے بیچ میں سے پڑھیں گے تو وہاں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ شروع میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے، درمیان میں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ باقی بسم اللہ نہ لکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس وقت قرآن کریم کی ترتیب صورتوں کی دی جا رہی تھی تو اس میں یہ بات کنفرم نہیں ہو پائی کہ یہ سورہ توبہ الگ صورت ہے یا سورہ انفال کا حصہ ہے، چونکہ مضامین دونوں کے ایک تھے، تو اس لیے صحابہ نے اس کو ان کے ساتھ رکھا اور بسم اللہ نہیں لکھا کہ اگر یہ اس کے ساتھ ہوگی تو چلو بسم اللہ نہ ہو، اور اگر اس کے ساتھ نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے جو ہے نا شروع میں نام لکھ دیا سورہ توبہ، تو اس وجہ سے جو ہے کنفرم نہیں ہو سکا تھا تو بسم اللہ نہیں لکھا ہے۔ اور اس صورت کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے جہاد سے متعلق احکامات بھی بیان فرمائے، اور اس صورت کا ایک نام ہے سورہ فاضحہ، رسوا کر دینے والی اور ذلیل کر دینے والی۔ تو اس صورت کی جو ہے آیتیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے منافقین کی ذلت اور رسوائی جو ہے نبی علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ساری جو ہے توانائیاں آپ کے لیے ہیں۔ تو غزوہ تبوک میں انہوں نے حاضری نہیں دی، بہانے بنائے ہیں، تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ منافق ہیں۔ تو ان کا کفر اور نفاق جو ہے سامنے ظاہر ہوا، اور سارے کے سارے جو چھپے بیٹھے تھے پردے کے پیچھے، اللہ نے ان کا پردہ، ان کا نقاب ان کے چہرے سے الٹ دیا، اور ان کی ذلت اور رسوائی سب کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اسی مناسبت سے اس کا ایک نام سورہ فاضحہ ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں اہم اس میں، لیکن اہم ایک بات میں بتلا کر ختم کرتا ہوں۔ اس صورت کے اندر اللہ نے منافقین کا بھی ذکر کیا، مومنین کا بھی۔ منافق کی نشانی بتلائی کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم کرتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں۔ مومنین کا کہا کہ یأمرون بالمعروف، وہ اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ مومن اور منافق میں ہمیشہ تضاد رہا ہے، یہ دونوں اپوزٹ رہے ہیں ہمیشہ۔ مومن خیر کا حکم دیتا ہے، یہ شر کا حکم دیتے ہیں۔ مومن برائی سے روکتے ہیں، یہ لوگ برائی کرنے کا بولتے ہیں۔ مومن جو ہے کسی چیز کو اچھا کہتا ہے تو یہ اس کو برا کہتے ہیں، مومن جس کو برا کہیں یہ اس کو اچھا کہتے ہیں۔ مومن جو کلمہ پڑھے یہ کہتے ہیں نہیں کلمہ یہ نہیں دوسرا ہے۔ مومن کہے کہ نمازیں اتنی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اتنی ہے۔ مومن کہتے ہیں روزہ اس ٹائم رکھنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس وقت رکھنا ہے۔ مومن کہتے ہیں کہ روزہ اس وقت افطار کرنی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس وقت نہیں کرنی۔ ہر چیز میں منافق مومن سے جو ہے نا بالکل الگ تھلگ ہے، اس کا دین سے شریعت سے واسطہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو ان کی اس شرارت کی وجہ سے ان کو اللہ جل شانہ نے جہنم کے اندر وہ طبقہ اور وہ ٹھکانہ عطا کیا ہے جو کافروں کو بھی نہیں کیا۔ کافروں سے بدتر جو ٹھکانہ ہے، سب سے نچلا طبقہ اور درجہ جہنم کا، اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے ہولناک اور خطرناک اور جو ہے آگ سے بھرا ہوا ٹھکانہ منافقین کا ہے، کیونکہ ان کی شرارت، ان کی سرکشی، ان کا نقصان اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ ہے جو یہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔